وقال الملأ من قوم الذين كفروا، کہا سرداران قوم کافر وكذبوا بلقاء الآخرة، جو تکذیب کر رہے تھے آخرت کے ملنے کی، واترفناهم في هذه الدنيا، اور ہم نے خوشیاں دی تھی ان کو اس دنیا میں. وہ مالداران جو کافر تھے اور ان کو کچھ دنیا کی آسودگی ملی تھی، واترفناهم في هذه الحیات الدنیا، اور ان کو آسودگی دی تھی حیات دنیا میں. کیا کہا انہوں نے؟ ما ھذا، نہیں ہے یہ پیغمبر، الا بشر مثلکم، مگر بشر تمہارے جیسے. یاکل مما تاکلون منہ، کھاتے ہیں جن چیزوں سے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور پیتے ہیں جو تم پیتے ہو. ولئن اطعتم بشرا مثلکم، اور اگر تم نے اطاعت کر لی ایک بشر کی تمہارے جیسے، انکم اذا لخاسرون، بے شک اس وقت تمہارا نقصان ہوگا. ضروری ہے کہ مطاع جس کی اطاعت کی جائے وہ ایک اور جنس ہو، یعنی نور ہو. ایعدکم انکم اذا متم، ایعدکم انکم اذا متم، آیا وہ تم سے وعدے کرتے ہیں کہ بے شک جب تم مرو، وکنتم ترابا وعظاما، اور ہو جاؤ مٹی اور ہڈیاں، مرنے کے بعد تو آدمی مٹی اور ہڈی. انکم مخرجون، بے شک تم دوبارہ نکالے جاؤ گے قیامت کے دن. ہیہاتا ہیہاتا بعدا بعدا، ہیہاتا مانا بعدا، دور کی بات ہے، دور کی بات ہے، لما توعدون، وہ جو تم سے وعدے ہو رہے ہیں. اللہ اللہ. انہیا نہیں ہے الا حیاتنا الدنیا، مگر دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم خود پیدا ہوتے ہیں اور مرتے بھی، ہم مرتے ہیں اور پیدا ہوتے خود بخود. وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں ہیں دوبارہ اٹھائے جانے والے. امام ابو حنیفہ اور دہریوں کا مناظرہ تھا بصرہ میں. وقت مقرر ہو چکا تھا اور فیصلہ تھا کہ جو دیر سے آئے گا اس کی شکست ہوگی. امام اعظم قصدن دیر سے آئے. دہریوں نے پوچھا حضرت دیر سے آنا کیسے ہوا، وقت تو طے تھا. فرمائے میں گھر سے نکلا، کنارے دریا پہ آیا، دیکھتا ہوں کہ سب لوگ پریشان ہیں اور کشتی نہیں ہے، نہ کشتی والا ہے. اچانک کنارے پر جو درخت ہیں وہ کٹنے لگے، تختے بننے لگے، آپس میں جڑنے لگے، کیل ان پر ٹکنے لگے، ان سے کشتی بن گئی. اور پھر وہ کشتی دریا میں کھڑی ہو گئی، ہم بیٹھے اور بغیر کسی چلائے کے یہاں لے آئے گی. دہریہ ہنس پڑے اور کہا واہ امام صاحب کیا بات کرتے. اتنے ہی مناظرے میں دیر سے آنے یہی وجہ ہوئی کہ دماغ کام چھوڑ گیا. آپ نے پوچھا کیسے؟ کہ نہ درخت خود کٹتا ہے، نہ تختہ بنتا ہے، نہ آپس میں جڑتا ہے، نہ کیل ٹکتا ہے، نہ کشتی بنتی ہے، نہ دریا میں چلتی ہے، نہ کسی کو پار لگاتی ہے، مگر کوئی نہ کوئی ہو. تو آپ نے فرمایا بس یہی فیصلہ ہے کہ اتنے سے کشتی کے لیے جب تک کوئی ہو نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہی؟ نہیں ہے جینا ہمارا دنیا کا، مرتے ہیں ہم اور پیدا ہوتے ہیں اور ہم نہیں ہیں دوبارہ اٹھائے جانے والے. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، نہیں ہے شخص مگر آدمی ہے گڑتے اللہ پر جھوٹ. وما نحن له بمؤمنین، ہم نہیں ہیں اس پر یقین کرنے والے. قال رب انصرنی بما كذبون، اس پیغمبر نے بھی کہا اے پروردگار مدد فرمائیے، یہ جھوٹ لاتے ہیں. قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر بعد یہ ہوں گے شرمندہ. فاخذتهم الصیحة بالحق، آن پکڑا ان کو ایک چیخ نے صحیح طرح. فجعلناهم غثاء، پس کر دیا ہم نے ان کو خسخاشاک، پس کر دیا ہم نے ان کو گنگا خڑ. گنگا خڑ اور جو دریا میں سیلاب کے دنوں میں خسخاشاک مٹی اکٹھے ہو کے بہتی ہے. فبعدا للقوم الظالمین، کیا دوری ہے یعنی پٹکار ہے ظالم لوگوں کے لیے. ظالم وہ جو توحید کا منکر ہے، ظالم وہ ہے جو بعثت کا منکر ہے، اور ظالم وہ ہے
جو مرنے کے بعد جینے کا منکر ہے. ثم انشأنا من بعدهم، پھر پیدا کیے ان کے بعد قرون آخرین اور امتیں. ما تسبق من امت اجلها، آگے بڑھ نہیں سکتی کوئی امت اپنے وقت سے. وما یستاخرون، نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر بھیجا ہم نے پیغمبروں کو لگاتار. تترا لگاتار، تترا پے در پے، تترا یک بعد دیگرے. ثم ارسلنا رسلنا تترا، بیارا ہونے گل مغفل پیغمبران یو بل پسے. زمانگ دا جانگیری پختو لکدا کچھ ہونے بیارا ہونے گل مغفل پیغمبران پرلا پسے پرلا پسے. پھر بھیجا ہم نے اپنے پیغمبروں کو یک بعد دیگرے. ابن عباس سے منقول ہے، قال ابن عباس یتبع بعضهم بعضا. کلما جاء امت رسولها، جب کبھی آئی کسی امت کا پیغمبر، کذبوا، انہوں نے تکذیب کی. فاتبعنا بعضهم بعضا، پیچھے لگایا بعض کو بعض کے. وجعلناهم احادیث، اور کر دیا تکذیب کرنے والوں کو قصے، بنا دیا ان سے قصے کہانیاں، وجود ختم. فبعدا لقوم لا یؤمنون، پس پھٹکار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر بھیج دے ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا نشانیاں دے کر، وسلطان مبین غلبہ ظاہر، الی فرعون وملئہ، فرعون اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا، بس تکبر کی، وکانوا قوما عالین، اور تھے یہ لوگ سر چڑھے. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، بس کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے دو آدمیوں پر جو ہمارے جیسے ہیں، بشر ہے. فقومهما لنا عبدون، اور ان کے لوگ ہمارے نوکر چاکر ہیں. ان کے لوگ بنی اسرائیل سے تو فرعونی کام لیتے تھے، اور لوگ ان کے ہمارے نوکر چاکر ہیں. فکذبوہما، پس انہوں نے تکذیب کی دو پیغمبروں کی. فکانوا من المہلکین، پس ہو گئے فرعونی ہلاک. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ ہدایت لے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور بنایا ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو نشان عبرت. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ٹھکانے دیے ان دونوں کو اونچے ٹیلے کے پاس جو قرار اور چشمے کی جگہ تھی. جس جگہ حضرت عیسیٰ متولد ہوئے وہ ایک اونچی جگہ تھی جہاں کھجور کے درختوں کا جھنڈ تھا. وہی مائی مریم پہنچی اور حضرت کا تولد ہوا. قرآن پاک نے اس کو ربوہ کہا ہے. ربوہ کے معنی ہے المکان المرتفع. ابن عباس سے منقول ہے الربوہ المکان المرتفع، اونچی ہوادار جگہ. پنجاب میں چنوٹ کے پاس ایک پہاڑی اور دریا کے کنارے ایک جگہ مرزائیوں نے تلاش کی اور اس میں شہر آباد کیا، اس کا نام ربوہ رکھا تاکہ مسلمان اس سادہ لوہوں کو قرآن میں دکھائے کہ جس ربوے کا ذکر ہے وہ یہاں شہر. اللہ جزائے خیر دے ختم نبوت کے سچے دائی اور علماء حق کے سرخیل اور ہمارے مخدوم مولانا منظور احمد چنوٹی کو، جنہوں نے شبانہ روز محنت کر کے ملک اور بیرون ملک کو متوجہ کر کے اور نالے نیم شب بہا کر اپنے اللہ سے اور پاکستان کی پنجاب اسمبلی سے قرارداد پاس کروایا اور ربوے کا نام ہٹا کر اس کا نام چناب نگر رکھا.
اللہ جزائے خیر دے مولانا مرحوم کو، جس نے وفات سے 20 گھنٹے پہلے لرزتے کامتے ہاتھ سے مجھے جس کے نام آخری وصیت اور اس کتاب کے چھاپنے کا کہا ہے، جو اب چھپنے کے قریب ہے، چند دنوں میں آنے والی ہے، اس پر میں نے 10 صفحے کا مقدمہ لکھ کر کے اور اس کی 5 جگہ کی وضاحت کر کے دنیا اسلام کے لیے اس کو عام کر دیا ہے۔ اور اس سے پہلے مولانا کی وہ کتاب جو دارالعلوم دیوبند میں مرزائیت کے خلاف کامیاب درس دیے، مولانا کی اجازت اور خواہش پر رد قادیانیت کے زرین اصول کے نام سے یہاں سے چھپ چکی ہے اور عام و خاص کو مل چکی ہے۔